اس وقت ہم دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان انڈیا میں جو حالات ہیں وہ قدرے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں، کچھ گورنمنٹ پالیسیز کے فلاس کی وجہ سے، اور پھر کچھ وہاں پر جو رہنے والے افراد ہیں انہوں نے تھوڑا سا کیئرلیسنس کا بھی مظاہرہ کیا۔ البتہ یہ کہ بعض افراد کی کیئرلیسنس سے بسا اوقات مکمل طور پر سب کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، میں اس وقت بھی مومنین سے گزارش کروں گا بالخصوص، چونکہ ہمارے زیادہ تر آڈینس وہی ہیں، کہ آپ احتیاط کیجئے اور اسے ہلکا نہ لیں، معمولی نہ لیں۔ اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جناب ہم تو اپنی زندگی معمول کے مطابق رکھیں گے اور مولا بچا لیں گے۔ یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صحیح توکل کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر مولا نے ہر کام معجزے ہی کے ذریعے سے دنیا میں کر دینا ہے تو پھر علت و معلول کے نظام کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اور یہ بھی ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں دوا سے بھی شفا نہیں ملتی، شفا تو اللہ ہی کے ذریعے سے اس دن سے ملتی ہے، لیکن اللہ اس دوا میں شفا کس طرح رکھی ہے؟ اس دوا میں بھی شفا اللہ نے رکھی ہوئی، اس کیمیکل میں صلاحیت کس طرح رکھی ہے کہ وہ آپ کے جسم پر اس طرح سے اثر کرے کہ آپ صحت یاب ہو جائیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ایک مرض تقلید ہے ایران میں، انہوں نے ہاسپٹل قائم کیا تھا قم میں، اس کے پر بڑا سا لکھا ہوا تھا کہ الدواء عندنا والشفاء عند اللہ، دوا ہمارے پاس ہے لیکن شفا اللہ کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوا تو ہمیں لینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ ایک شاید ویسے ہی کوئی پینڈیمک قسم کی صورتحال تھی، تو بہت سارے لوگ جب علیل ہو گئے تو انہوں نے کوئی دوا لی تو وہ ٹھیک ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سکھلانے کے لیے اور آگے اس میسج کو پہنچانے کے لیے، جبکہ اولو العزم نبی ہیں، انہوں نے کہا میں اللہ سے توکل رکھوں گا اور میں کوئی دوا نہیں لوں گا، اور ان کی بیماری بڑھتی چلی گئی۔ وحی پروردگار آئی کہ اے موسیٰ جب تک آپ دوا استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک شفا نہیں ملے گی۔ کہ پروردگار میں نے تو تجھ پہ بھروسہ کیا ہوا ہے۔ کہ اے موسیٰ اس دوا میں بھی شفا ہم نے ہی رکھی ہے، دوا میں شفا اور سے نہیں آئی، لہٰذا احتیاطی تدابیر کو اختیار فرمائیے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ حتیٰ یہ کہ مذہبی حوالوں سے بھی، اب میرے دل میں جو اصل بات ہے وہ شاید میں نہ کہہ پاؤں، پتہ نہیں کتنے مومنین کے لیے اسے برداشت کرنا ممکن ہو یا نہ ہو، لیکن مذہبی حوالوں سے بھی جو گیدرنگز اور اجتماعات ہیں ان میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیا حرم بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہ میں احتیاط نہیں کی گئی؟ کیا حرم امام رضا علیہ السلام میں احتیاط نہیں کی گئی؟ کیا حرم سید الشہداء عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا معلیٰ میں احتیاط نہیں کی گئی؟ کیا حرم مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نجف میں احتیاط نہیں کی گئی؟ تو وہ جب وہاں پر وہ سب احتیاطی تدابیر کو اختیار کر رہے ہیں، بلکہ مراجع نے تو فتویٰ دیا کہ اگر آپ کی وجہ سے یعنی کسی کی وجہ سے بھی یہ اس کی بد احتیاطی کی وجہ سے یہ آگے اسپریڈ آؤٹ ہوتا جائے تو اس پر دیت واجب انہوں نے قرار دی، اور کہا کہ اس کے اوپر ہے کہ وہ پھر جس سے اسے آگے لاحق ہوا ہے وہ اس کے میڈیکل اخراجات کو برداشت کرے، اور انہوں نے بڑا سخت فتویٰ دیا کہ اس میں احتیاط کرنا واجب ہے۔ تو اس وقت خاص طور پر پاکستان میں جو صورتحال ہے یہ فی الحال آگے 15-20 دن بہت خطرناک ہے۔ میری برادرانہ گزارش آپ سے یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے وہ احتیاط فرمائیے گا۔ ازبق بن نباتہ سے روایت ہے، کتاب توحید میں شیخ صدوق نے اسے لکھا ہے۔ توحید دیکھیں اصل میں ہے کیا، وہ سمجھ میں آئے گا اس روایت سے۔ کتاب التوحید شیخ صدوق علیہ رحمہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ازبق بن نباتہ سے روایت کہ ان امیر المومنین عدل من عند حائط مائل الی حائط آخر، کہ مولا ایک دیوار کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیوار گرنے لگی تو مولا کائنات اس دیوار سے ہٹ کر ایک اور دیوار کے پاس آ گئے۔ فقیل لہو یا امیر المومنین، تو مولا کائنات سے یہ کہا گیا کہ اتفر من قضاء اللہ، کیا آپ اللہ کے حکم سے بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ دیوار گر رہی تھی تو گویا آپ وہیں پر کھڑے رہتے، اللہ پر توکل رکھتے، اللہ بچا لینے والا تھا۔ اب وہ مولا کائنات کے جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، اس کے لیے ایک معمولی سی دیوار کی کیا حیثیت ہے، میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، جس کے لیے کعبے کی دیوار شق ہو جائے اس کے لیے ایک دنیا کی کسی دیوار کی کیا حیثیت ہے کہ اگر امیر المومنین کا اذن نہ ہو تو مولا کائنات کو ذرا برابر بھی کوئی مضر ہو نقصان پہنچا سکے۔ لیکن مولا کائنات نے سکھلانے کے لیے ہمیں اہتمام فرمایا۔ جب مولا کائنات ہٹ گئے تو کسی نے کہا کہ مولا آپ اللہ پر توکل رکھتے، گویا آپ اللہ کی قضا سے دور چلے گئے۔ فقال، تو اس وقت مولا کائنات نے جواب دیا کہ افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ عز وجل۔ بہت خوبصورت جواب ہے کہ قضاء الہی سے قدر الہی کی طرف آ گیا۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ غور فرمائیے گا۔ قضاء یعنی ایک فیصلہ، قدر یعنی اللہ نے جو اصول متعین فرمائے، قدر ہے مقدار سے، اس معین شدہ اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کو، اور ان اصولوں کو قدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مولا نے کہا میں قضاء سے قدر کی طرف آیا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی دیوار گرنے کے بارے میں جو اللہ کا فیصلہ تھا
وہ بھی اللہ ہی کے فیصلے سے گر رہی تھی. وہ دیوار گرنے کے بارے میں جو اللہ کا فیصلہ تھا اس سے اپنی حفاظت کرتے ہوئے خدا کے معین کردہ اصولوں میں پناہ لینے کے لیے میں چلا گیا ایک اور طرف, یعنی قضا سے میں قدر کی طرف آ گیا. کہنے کا مقصد ہے کہ فقط اسباب پر نہ رکے, اصل تو مسبب الاسباب ہے, لیکن اس مسبب الاسباب ہی نے ان اسباب میں اثر پیدا کیا ہوا ہے. اس لیے اب وہ باتیں ختم ہو جانی چاہیے کہ مجھے کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ ابھی تک بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا کورونا وہ کوئی حقیقت نہیں ہے, اس میں جو ہے وہ مریض ویسے ہی بس ایک فرض کیجئے کہ جو مر رہے ہیں اس کی بھی ریالٹی نہیں ہے, اور یہ اکانومی کو کرنے کے لیے کچھ ایسا ہے تو ویسا ہے. لیکن پینڈیمک کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا. 1918 میں اسپینش فلو جب آیا تھا 5 کروڑ لوگ اس میں بھی جاں بحق ہوئے تھے, اور اگر آج بھی انسانی وسائل اس طرح کے ہوتے کہ انہیں باہر نکلنا مجبوری ہوتی, آج تو آدھی دنیا کم سے کم ایسی ہے کہ جو ورک فرام ہوم کر سکتی ہے وہ گھر سے رہ کے کام کر سکتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ اتنی زیادہ اموات پھر بھی نہیں ہوئی. لیکن اگر اللہ نہ کرے ویسے ہی ہوتا کہ ہر انسان کو اپنے روٹی کپڑا مکان کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا تو صورتحال اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہوتی. تو یہ کوئی پینڈیمک پہلی دفعہ نہیں آیا, اور ابھی تک بھی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ فقط ایک گویا ڈرامہ ہو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کے ساتھ بڑی ناانصافی کر رہا ہے. وہ بڑا جہاد کر رہے ہیں. میڈیکل اسٹاف ہیں ایسے ادھر ادھر ڈاکٹرز کے جو مثال کے طور پر کوئی اور پیشنٹ ہو تو کورونا کا پیشنٹ لکھ رہے ہیں اور اس سے آپ کو WHO سے اتنے $1000 ملیں گے, اور یہ بات, یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ 8, 10, 20, 25 اس طرح کے کیسز بھی ہوں, اس سے ہمیں انکار نہیں ہے, وہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن جہاں جو حقیقت ہے وہ ایک مقام پر ہے. ایران میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ مر گئے, اور یورپ میں آپ کے سامنے, امریکہ کینیڈا میں سامنے. بہرحال اپنی حفاظت کیجیے, اور